نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم۔ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 64 سے آیت نمبر 75 تک 12 آیات کریمہ تلاوت ہوئی ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ غیر اللہ کی پوجا کرنا عمل جہالت ہے، جاہل لوگوں کا کام ہے۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ مشرکین اگر توبہ نہیں کرتے تو ان کے تمام اعمال جو کہ بظاہر نیک نظر آتے ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت کی کیفیت کیا ہوگی۔ چوتھی بات اللہ پاک نے 2 طبقات کا ذکر فرمایا ہے، ایک طبقہ اہل جہنم کا، دوسرا طبقہ اہل جنت کا۔ اہل جہنم کو جہنم کی طرف ہنکائے جانے کا ذکر اور جہنم کے عذاب دیے جانے کا ذکر، اہل جنت کو جنت کی طرف پروٹوکول کے ساتھ لے جائے جانے کا ذکر اور جنت کی نعمتوں کا ذکر۔ یہ خلاصہ ہے ان آیات کریمہ کا۔ اس سورہ مبارکہ کا جو تقریب فہم کے لیے عنوان مقرر ہوا تھا وہ ہے سچائی اور جھوٹ، سچ اور جھوٹ۔ اسی بنیاد پر ان آیات کا لب لباب یہ ہوا کہ اللہ پاک ان آیات میں بیان یہ فرما رہے ہیں کہ جہالت جھوٹ ہے اور علم سچائی ہے، شرک جھوٹ ہے اور توحید سچائی ہے، قیامت کا اقرار سچائی ہے اور انکار جھوٹ ہے۔ جہنمیوں کا دنیا کی زندگی میں مگن ہو کر کے آخرت سے غافل ہونا یہ جھوٹ پر مبنی زندگی ہے، اور اہل جنت کا
جنت کا مشتاق بن کر کے اللہ کی رضا والے اعمال کرنا، یہ ان کے سچا ہونے اور سچائی کی دلیل۔ دیکھیں، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، فرما دیجئے کہ اے جاہلو، تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کے غیر کی پوجا کرنے لگوں۔ توجہ کیجئے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایھا الجاہلون کا لفظ استعمال کیا ہے، لفظ جاہل۔ دیکھیے، دو طرح کی بات سمجھیے، ایک ہوتا ہے علم کا نہ ہونا، ایک ہوتا ہے جاہل ہونا، دونوں میں فرق ہے۔ جس آدمی نے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو اسے آپ جاہل نہیں کہہ سکتے، اسے آپ جاہل نہیں کہہ سکتے، اسے آپ ناخواندہ کہہ سکتے ہیں، نہ پڑھا ہوا کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ اسے جاہل کسی دور پر بھی نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اب سمجھیے، ناخواندہ کا معنی ہے جس نے دنیاوی اعتبار سے کسی سے پڑھا لکھا نہ ہو، وہ ناخواندہ ہے، ہمارے دنیاوی معیار کے مطابق وہ ناخواندہ ہے۔ لیکن جاہل اس سے بالکل ایک الگ چیز ہے۔ جاہل اس کو کہتے ہیں کہ جو عقلی اور نقلی دلیل کا رد عقل سے یا نقل سے نہ کر سکتا ہو، اپنی خواہشات کی پیروی کر کے نقل اور عقل کو رد کرتا ہو۔ آسان لفظوں میں عرض کرتا ہوں، نقل سے مراد علم وحی۔ یاد رکھیے کہ یہ جو عقل کا استعمال ہے، اگر اس عقل کے ذریعے سے آپ اللہ کی ذات کو پہچان نہ سکیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عقل کا درست استعمال نہیں کیا، بلکہ عقل کے اگینسٹ، اس کے مخالفت میں جو چیز ہے اس کا استعمال کیا، اور اس کی مخالفت میں کیا چیز ہے؟ اپنی خواہشات کی پیروی۔ تو جو آدمی علم کے مقابلے میں، عقل کے مقابلے میں اپنی خواہش کو ترجیح دے، یہ آدمی جاہل ہے، خواہ اس کے پاس بہت ساری معلومات ہوں، خواہ یہ لکھنے پڑھنے میں بڑا مہارت رکھتا ہو، بڑی مہارت رکھتا ہو، خواہ اس کو کمپیوٹر کی سوجھ بوجھ اتنی ہو کہ اس کے مقابلہ کرنے والے لوگ بہت کم ہوں، اس نے آئی ٹی میں مہارت حاصل کر رکھی ہو، اس نے انجینئرنگ میں مہارت حاصل کر رکھی ہو، اس نے جناب یہ بہت بڑا سائنٹسٹ ہو، سب کچھ، لیکن اگر وہ علم یعنی علم وحی کے مقابلے میں اپنی خواہش کو ترجیح دے رہا ہے، عقلی دلائل کے مقابلے میں اپنی خواہش کو ترجیح دے رہا ہے، تو پھر یہ آدمی جاہل ہے۔ پھر یہ آدمی کیا ہے؟ اب سنیے، تاریخ انسانیت میں ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کو اس وقت کا معاشرہ ابو الحکم کہتا تھا کہ یہ بڑا دانا آدمی ہے۔ ابو الحکم کا معنی کیا ہے؟ فیصلہ کرنے والا۔ ظاہر فیصلہ وہی آدمی کرتا ہے کہ جس کے اندر دانائی ہوتی ہے، سوجھ بوجھ ہوتی ہے، تو وہ اس معاشرے کے اعتبار سے بڑا سوجھ بوجھ رکھنے والا آدمی کہلاتا تھا۔ لیکن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے توحید کا پیغام رکھا، دلائل قدرت کو رکھا، اب اس بدبخت نے اس علم کو، اس کا انکار کر دیا۔ ان دلائل قدرت کو دیکھنے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود، معجزات کو اپنی نگاہوں سے دیکھنے کا انکار کر دیا، تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ ابو الحکم نہیں ہے، ابو جہل ہے۔ فیصلہ کرنے میں اس کی مہارت اب بھی ختم نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے وہ سارے فیصلے، ساری دانائیاں، ساری دانشمندیاں، ساری اس کی جو عقل مندیاں ہیں، وہ ان خواہشات کی پیروی کے نتیجے میں سب زیر ہو چکی۔ رسول اللہ نے ابو الحکم کے بجائے ابو جہل کہنا شروع، یا معاشرے میں اہل علم نے اس کو ابو جہل کہنا شروع کر دیا، یوں کہہ لیجیے۔ اب آئیے آیت کریمہ کے اللہ پاک فرماتے ہیں، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ جن کو مخاطب کیا جا رہا ہے ان میں ابو جہل بھی ہے، ان میں ابو لہب بھی ہے، ان میں عتبہ، عتیبہ، شیبہ، بڑے بڑے لوگ ہیں، رئیس ہیں، اور پھر بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ان کو مخاطب کر کے کہا اے جاہلو۔ سوال یہ ہے کہ ان کو جاہل کیوں کہا گیا؟ اسی وجہ سے، جواب یہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے اصل علم کا انکار کیا، دلائل قدرت کا انکار کیا۔ نتیجتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس غلط روش کو جہالت سے تعبیر کیا۔ فرمایا محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے اے جاہلو، یعنی اے بت پرستی کرنے والے لوگوں، تمہارا خیال یہ کہ میں تمہارے کہنے پر اللہ کو چھوڑ کر کے یہ جہالت والا کام میں بھی کروں؟ اب یہاں سے آپ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس دنیاوی رسم کے مطابق کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، لیکن اللہ اپنے رسول کی زبان سے کیا کہلوا رہے ہیں؟ اپنے زمانے کے نامور ادیبوں اور شاعروں، تم سب جاہل ہو کیونکہ تم نے علم الہی کا انکار کیا ہے، تم نے مناظر قدرت کو دیکھنے کے باوجود عقل سے کام نہیں لیا، تم سب جاہل ہو۔ اور جس نے اس تمہاری طرح علم نہیں حاصل کیا، تمہاری طرح اشعار نہیں کہے، وہ تمہیں مخاطب کر کے کہہ رہا ہے اے جاہلو، تمہارا یہ عمل اور تمہاری یہ پرستش کا کردار جہالت پر مبنی ہے، اور میں چونکہ اللہ کی وحدانیت کا قائل ہوں تو میں جاہل نہیں، میں علم والا ہوں، اور اصل علم نبوت ہوتا ہے۔ آئیے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اسی کی طرف اب اس جملے میں اشارہ ہے، فرمایا اور اے محبوب آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ نہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ، اور محبوب آپ کی طرف ہم نے، آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جو نبی دنیا میں آئے ان کی طرف ہم نے یہی وحی بھیجی۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ کی طرف وحی بھیجی گئی، آپ سے پہلے لوگوں کی طرف وحی بھیجی گئی، کیا یہی وحی بھیجی گئی کہ توحید سچ ہے اور شرک کیا ہے؟ جھوٹ، اور یہ شرک جہالت ہے اور توحید کیا ہے؟ علم ہے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، لہٰذا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دیکھیے پہلی بات یہ سمجھیے کہ یہاں پر لفظ ہے لَإِنْ، اگر کے ساتھ، اگر ایسا ہوا تو ایسا ہوا ہی نہیں، لہٰذا حکم کا اطلاق نہیں ہوگا۔ حکم کا اطلاق، حکم کیا ہے؟ شرک کریں گے تو عمل ضائع ہو جائیں گے، عمل ضائع ہونا یہ حکم ہے۔ اس حکم کا اطلاق تب ہوگا جب شرک پیدا ہوگا، شرک پایا جائے گا، تو جب آپ کی ذات سے شرک کا امکان ہی نہیں تو عمل کے ضائع ہونے کا امکان بھی، ایک تو بات یہ سمجھ۔ دوسری بات، یہاں الفاظ آپ کو مخاطب کر کے کہے جا رہے ہیں اور سمجھایا امت کو جا رہا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے کلام کا یہ اسلوب ہے، اللہ تبارک و تعالی اس طرح کی جو بات ہوتی ہے اسے بڑی ہستی کی طرف منسوب کر کے سمجھاتے یہ ہیں کہ اگر میری یہ مقرب ترین ہستی یا میرا یہ مقرب ترین بندہ، اگر اس کے ساتھ میرا اصول اور ضابطہ یہ ہے تو تم دیکھ لو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اب سمجھائی بات؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے متعلق بھی فرمایا اگر انبیاء بھی شرک کرتے تو ہم ان کے اعمال ضائع کرتے، سب انبیاء کے۔ یہ بات بھی سمجھانے کا مقصود یہی ہے کہ انبیاء جیسی مقدس جماعت کے ساتھ ہمارا اصول اور ضابطہ یہ کہ تمہاری جماعتیں، تمہارے جدے، تمہارے گروہ، تمہارے یہ جو ہے وہ جماعتیں، ان کی کیا حیثیت رہے گی؟ آگے دیکھیں، بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کیجیے اور شکر گزاروں میں سے رہیے۔ یہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، یہ حکم بھی اللہ نے اپنے حبیب کی وساطت سے امت کو دیا ہے، ورنہ رسول اللہ سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ رسول اللہ سے بڑا شکر گزار کون ہے؟ وہ تو اتنے بڑے شکر گزار بندے ہیں اللہ کے کہ راتوں کو طویل سجدہ کر رہے ہیں، زمین آنسوؤں سے تر ہو رہی ہے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، کہ آپ کے لیے اللہ نے نہیں فرمایا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ آپ کی برکات سے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کے فیصلے اللہ نہیں فرماتے؟ جواب آیا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزاری کا عالم یہ ہے، اور عبادت گزاری کا عالم یہ ہے کہ آدھی رات یا آدھی رات سے بھی زیادہ حصہ اللہ کے سامنے قیام کر رہے ہیں اور لمبا قیام، لمبا رکوع۔ وما قدر اللہ حق قدری، اور انہوں نے اللہ کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ مشرکین کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ مشرکین سے اللہ شکوہ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جیسے اللہ کی عظمت کو پہچاننا چاہیے تھا، انہوں نے پہچانا نہیں۔ اور اللہ کی عظمت کی پہچان کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانا جائے، اس کے ساتھ کسی اور کو ذات صفات میں شریک، شرک سے بھی بچا جائے، تشابہ سے بھی بچا جائے۔ آگے چلیے، والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، یہاں قیامت کا ایک منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لیے ہوئے ہوں گے۔ دیکھیے یہاں جملہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے قیامت کے دن زمین اس کی مٹھی میں اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ۔ اللہ تبارک و تعالی لیس لہ کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ کی مثال یعنی اللہ کی کسی طرح کی مثال اللہ کے اعتبار سے نہ وہ آسمانوں میں کسی چیز کی دی جا سکتی ہے نہ زمینوں میں کسی چیز کی، کوئی چیز اللہ کے سمجھنے کے لیے بطور مثال نہیں پیش کی جا سکتی، لیکن یہ چیز ہے اللہ کی ذات کو سمجھنے کے لیے، اس کے ہاتھ کو، اس کے پاؤں کو سمجھنے کے لیے، یہ چیز کو سمجھنے نہیں۔
لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء، لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس جیسی یہ چیز ہے ہی کوئی نہیں، اس جیسی ہستی ذات چیز ہے ہی کوئی نہیں، اس لیے کسی چیز کو بطور مثال رب الجلال کی معرفت کے لیے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات سنا گی؟ اب اگلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے ہاتھ، دائیں بائیں، مٹھی، پنڈلی، آنکھ، ان اعضاء کا استعمال فرمایا ہے، کرسی پر براجمان ہونے، ان چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ایک ہے آیات محکمات، دوسری ہیں آیات متشابہات۔ آیات محکمات وہ آیات ہوتی ہیں کہ جن کے الفاظ اور معانی بھی معلوم ہو اور ان کی کیفیت کا بھی اندازہ ہو، کیفیت کا بھی اندازہ ہو۔ بھائی وضو کرنے کا حکم ہے تو وضو کی کیفیت یہ ہے، ہاتھ دھونے ہیں، چہرہ دھونا ہے، ہاں جی، اسی طریقے سے سر کا مسح کرنا، پاؤں دھونے وغیرہ وغیرہ، یہ وضو کے جو فرائض ہیں۔ لیکن یاد رکھیے اللہ رب العزت نے آیات میں دوسری قسم کی وہ آیات نازل فرمائی ہیں جو متشابہات میں سے، متشابہات کا مطلب وہ ہے کہ الفاظ بھی معلوم ہیں، ٹھیک ہے نا، والارض جميعا قبضته، ساری زمین اس کی مٹھی میں، اب الفاظ بھی معلوم ہے کہ یہ الفاظ ہیں، اس کا معنی بھی معلوم ہے، مٹھی کس کو کہتے ہیں یہ معنی بھی معلوم ہے، لیکن یاد رکھیے یہ وہ الفاظ ہیں، وہ معنی ہیں کہ جن کو ہم جان تو سکتے ہیں، ان کی کیفیت کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ کی مٹھی سے مراد کیا ہے، اللہ کے دائیں طرف ہونے کا معنی کیا ہے، اور اللہ کے لپیٹنے کا معنی کیا ہے، اللہ کسی چیز کو لپیٹتے تو لپیٹنے کا معنی کیا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے ان الفاظ پر ہم ہو بہو ایمان لائیں گے، باقی ما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شایان شان ہے۔ قیامت دن اللہ فرماتے ہیں کہ میں آسمان کو، زمین کو میں لپیٹ دوں گا، زمین جو ہے اسے مٹھی میں بند کر دوں گا، اور آسمان جو ہیں اس کو میں دائیں طرف جو ہے وہ ایسے کر کے اس کو لپیٹ دوں گا۔ اب یہ لپیٹنے کا معنی جو میں نے کہا ایسے کر کے، یہ ہماری فہم کے مطابق ہو سکتا ہے، لیکن اس سے مراد کیا یہی ہے؟ نہیں، کوئی معلوم نہیں، کیفیت ہمیں معلوم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اگلی بات، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک اور عالی شان ہے۔ ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض۔ تیسری بات، پہلی بات کیا تھی؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے، دوسری بات کہ شرک کرنا یہ اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ اب تیسری بات فرمائی جا رہی ہے نفخ صور کی، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمان میں ہیں، وَمَن فِي الْأَرْضِ، اور جو زمین میں ہیں، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، پیچھے کہا فَصَعِقَ، سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جس کو اللہ چاہے وہ بے ہوش نہیں ہوگا۔ پہلی بات ذرا سمجھیے، اللہ رب العزت نے نفخ صور کا ذکر 17ویں پارے میں بھی کیا، سورہ انبیاء میں، یہاں پر بھی کیا، اور بھی ایک دو مقامات پر اس کا ذکر موجود ہے۔ دیکھیے نفخ صور کے متعلق دو باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اکثریت مفسرین کی رائے یہ ہے کہ حقیقتاً نفخ صور دو بار ہوگا۔ پہلی بار ہوگا تو ہر چیز فنا سوائے چند ایک کے جن کو اللہ نے الا من شاء اللہ، دوسری دفعہ ہوگا تو ہر چیز زندہ ہو جائے گی، اللہ کے سامنے روبرو حاضر ہو جائے گی۔ ان دونوں کے درمیان 40 کا فرق ہوگا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، میں نے سورہ انبیاء میں تفصیلاً یہ بات عرض کر چکا ہوں۔ اب وہ پوچھا گیا 40 کیا ہے، دن ہیں، ہفتے ہیں، مہینے ہیں، سال ہیں، تو جواب دیا کہ میں نہیں جانتا، لیکن زیادہ قرین قیاس بات مفسرین نے لکھا 40 سال، 40 پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیان 40 سال کا فرق۔ جن کو پہلے سور میں مارا نہیں جائے گا ان کو دوسرے سور کو کے پھونکنے سے پہلے ان کو بھی موت آ جائے گی۔ اب وہ کون لوگ ہیں اس بارے میں نے عرض کیا تھا۔ نمبر 1، پہلا قول یہ ہے کہ 4 مقرب فرشتے، دوسرا قول یہ ہے کہ ملائے عرش والے فرشتے، ملائے اعلیٰ والے فرشتے، اور مقرب 4 فرشتے، یہ 3 کیٹیگری کے جو فرشتے ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خود ملک الموت یا 4 مقرب فرشتے، وہ سارے کے سارے مراد ہیں۔ لیکن یاد رکھیے میں نے عرض کیا اس میں جتنے بھی اقوال ہیں یہ اقوال تخمینی ہیں یا بعض روایات کے اور آثار سے حاصل شدہ نتیجے کے نتیجے میں بات کہی گئی، باقی صحیح روایت سے ایسی کوئی بات باقاعدگی سے ملتی نہیں۔ دوسری بات، نفخ صور جس کا میں ذکر کر رہا تھا، اس میں 2 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ 2 دفعہ نفخ ہوگا، دوسرا قول اس میں یہ ہے جس کی تفصیل میں پہلے قول کی تفصیل بیان کر چکا، دوسرا قول یہ ہے کہ نفخ صور 4 بار ہوگا۔ کتنی بار ہوگا؟ 4 بار۔ پہلی بار ہوگا سب مر جائیں گے، دوسری بار ہوگا سب جی اٹھیں گے۔ اب پھر جب سب جی اٹھیں گے عالم محشر میں پہنچ کر پھر ایک دفعہ نفخ صور ہوگا، سب بے ہوش ہو جائیں گے، سب کیا ہو جائیں گے؟ گر پڑیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، اور پھر چوتھی دفعہ صور پھونکا جائے گا تو سب ہوش میں آ جائیں گے۔ اب یہاں پر ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان موجود ہے کہ جب صور پھونکا جائے گا سب بے ہوش ہو جائیں گے،
تو سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گی، میں اٹھوں گا، میں بیدار ہوں گا. تو میں جب بیدار ہوں گا تو میں کیا دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہیں، ہوش میں. اب میں نہیں جانتا، اللہ کے رسول میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے بیدار ہوئے، یعنی عالم ہوش میں پہلے آئے مجھ سے، یا پھر وہ بے ہوش ہی نہیں ہوئے جو کوہ طور پر ان پر بے ہوشی طاری ہوئی تھی. وہ جو کہا تھا نا پروردگار میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہاں سے جواب آیا لن ترانی، آپ دیکھ نہیں سکتے. تو تب تجلیات جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی تو وہ گر پڑے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نہیں جانتا کہ وہ پہلے ہوش میں آئے یا پھر کوہ طور کی بے ہوشی کو اللہ نے اس کے متبادل کر دیا، یعنی وہ بے ہوش ہوئے ہی نہیں. مانا یہ کہ وہ بے ہوش دونوں طرح کی بات. بہرحال اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک نفخ صور وہ بھی ہوگا جس میں سب بے ہوش ہو جائیں گے، اور اسی لیے دوسرا قول مفسرین کا یہی ہے کہ 4 دفعہ نفخ صور ہوگا. پہلی دفعہ سب مر جائیں گے، دوسری دفعہ سب جی اٹھیں گے، تیسری دفعہ صور پھونکا جائے گا. وہ جو سارے عالم محشر میں جمع ہوں گے، آدم سے لے کر کے آخری انسان تک سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے. پھر چوتھی دفعہ صور پھونکا جائے گا تو سب ہوش میں. تو یہاں جن 2 نفخ صور کا ذکر ہے یہ وہی عالم مدہوشی اور عالم ہوش والے صور ہیں، یہ وہ اپنا مرنے اور جینے والے نہیں ہیں. ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. پہلا صور پھونکا جائے گا، سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے چند ایک کے. پھر فرمایا پھر دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر کے دیکھنے لگیں گے. واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی اور اعمال کی کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی. کون سے اعمال؟ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. یہ وہ کتاب ہے جس کو اعمال نامہ کہتے ہیں. اعمال نامہ لا کر حاضر کر دیا جائے گا. اب جب اعمال نامہ حاضر ہو جائے گا تو پھر اس میں بالکل بات عیاں ہو جائے گی کس نے دنیا میں کیا کیا کردار اور کیا کیا کارنامہ انجام دیا، اچھائی کے اعتبار سے یا برائی کے اعتبار سے. دیکھیے وجیء بالنبیین، اور پیغمبر گواہ حاضر کیے جائیں گے، یہ 7ویں نمبر کے گواہ ہیں. والشہداء وقضی بینہم بالحق وہم لا یظلمون. پیغمبر حاضر کیے جائیں گے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا. وہم لا یظلمون، اور بے انصافی نہیں کی جائے گی. پیغمبر حاضر کیے جائیں گے کیا مطلب ہے؟ ہر پیغمبر اپنی امت پر ان کے اعمال کی گواہی دے گا، اور آخر میں امت محمدیہ تمام انبیاء کی تصدیق کرے گی اور پچھلی تمام امتوں کی بدعمالیوں پر گواہی دے گی. پھر وہ چیخ کر کے کہیں گے پروردگار یہ آئے سب سے آخر میں، دیکھا انہوں نے ہے نہیں، ہمیں انہوں نے دیکھا نہیں، ہمارے زمانے میں آئے نہیں، تو یہ ہم پر گواہی کیسے دے سکتے ہیں؟ کیونکہ گواہ تو وہی معتبر ہوتا ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھی، اسلام نے دیکھا نہیں. اے امت تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ یا اللہ ہمارے پاس جو آپ کے حبیب کی وساطت سے قرآن مقدس آیا، ہم نے اس کی وساطت سے کہا کہ یہ نبی سچ بول رہے ہیں اور یہ امتیں جھوٹ بول رہی ہیں. تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے نبی محترم فداہ ابی و امی انہیں بطور گواہ پیش کرتے ہیں. آپ بتائیے یہ سچ بول رہے ہیں آپ کی امت؟ کیا آپ نے ایسی باتیں ان کو بتائی؟ یا اللہ بتائیں یہ سچ بول رہے ہیں. لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. رسول تم پر اور تم امتوں پر گواہ بنو. آگے دیکھیے ووفیت کل نفس ما عملت وهو عالم بما يفعلون. اور جس شخص نے جو عمل کیا ہوگا اس کو پورا بدلہ مل جائے گا، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کو سب کی خبر ہے، یعنی اللہ کو سب. اب آخری بات 2 گروہوں کا ذکر، اور 2 گروہ کون ہیں؟ پہلے جہنمیوں کا ذکر ہوگا پھر جنتیوں کا ذکر ہوگا. دیکھیے الفاظ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. اور کافروں کو گروہ بنا کر جہنم کی طرف لے جائیں گے. حتی اذا جاءوها فتحت ابوابها. یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے. اس کے دروازے کس کے؟ جہنم کے. پتہ چلا کہ جہنم کو اللہ نے بند کر رکھا ہے اور اسے کھولا ہوا نہیں ہے. یہ اللہ کی کریمی ہے، اللہ کی اپنے بندوں پر شفقت اور مہربانی ہے کہ اس نے جہنم کے دروازوں کو بند کر رکھا ہے. یہ جہنم کے دروازے تب کھلیں گے جب جہنمیوں کو ہنکا کر لے جایا جائے گا، دروازے پر پہنچایا جائے گا پھر دروازے کھلیں گے. اور جب دروازے پر یہ پہنچائے جائیں گے تو قال لهم خزنتها، داروغہ جہنم ان سے کہے گا یا کہیں گے الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم. کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہارے پروردگار کی آیتیں پڑھ کر تمہیں سناتے؟ وینذرونکم، اور اس دن کے پیش آنے سے ڈراتے. لقاء یومکم ھذا، اس دن کے پیش آنے سے تمہیں ڈراتے. قالوا بلا. اس وقت جہنم میں جانے والے لوگ، کافر لوگ کہیں گے کہ کیوں نہیں، یعنی پیغمبر آئے، ڈرایا، سمجھایا. ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن کافروں کے حق میں عذاب کا حکم ثابت ہو چکا. کافروں کے حق میں عذاب کا حکم، یہ بات خود کافر کہیں تب بھی یہ جملہ درست ہے، اور یہ بات داروغہ جہنم کہیں تب بھی یہ بات درست ہے، اور یہ بات اللہ اپنی طرف سے کہیں تب بھی یہ بات درست ہے کہ کفار کے اس اقرار جرم کے بعد ان کے لیے کیا ہو گیا؟ جہنم کا عذاب ثابت
وقیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ان سے کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، وبئس مثوى المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ برا ہے۔ اوپر کہا کہ حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، کافروں پر عذاب ثابت ہو چکا۔ اس آیت کے آخر میں کہا وبئس مثوى المتکبرین، ان کافروں کو متکبر کہا۔ پہلے کہا کافروں کے لیے عذاب ثابت ہو گیا، اب کہا کہ متکبرین کا ٹھکانہ برا ہے، انہی کو کافر انہی کو متکبر کہا گیا۔ فرق جواب یہ ہے کہ کفر ان کا وہ عمل ہے جس کی بنیاد پر ان کو کافر کہا جاتا ہے، یعنی انکار رسالت، انکار توحید، انکار قرآن، ٹھیک ہے، یہ ہے انکار۔ اس وجہ سے پہلے ان کے لیے کہا گیا کہ کافروں کے انکار کرنے والوں کے لیے عذاب ثابت ہو گیا۔ پھر اگلی بات، انکار کیا کیوں، کس بنیاد پہ انکار کیا؟ تکبر کی بنیاد پہ۔ اگر عاجزی ہوتی تو کبھی انکار کر ہی نہ سکتے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کو گروہ گروہ بنا کر جنت کی طرف لے جائیں گے۔ دیکھیے جی، یہاں دو طرح کے الفاظ استعمال ہوئے، اپنا دو طرح کے گروہ کے لیے ایک طرح کا لفظ استعمال ہوا، وسیق الذین کفروا، وسیق الذین اتقوا، کافروں کو لے جایا جائے گا، اہل ایمان کو لے جایا جائے گا، دونوں کے لیے سیقہ کا لفظ استعمال ہوا۔ ساتھ یسیق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وسیقہ اس کا معنی ہے چلانا، لے جانا، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ کبھی کبھی سیقہ کا معنی ہوتا ہے دھکے دے دے کر کے لے جانا، اور کبھی اس کا معنی ہوتا ہے ترغیب دے کر کے انہیں تیز چلنے کے لیے کہنا۔ دونوں میں فرق ہے، ایک ہے دھکے دے کر کے دوڑانا، ایک ہے ترغیب دے کر کے ان کو تیز چلانا۔ جیسا کہ آپ کی طرف سے مقابلے میں نمائندہ ہوتا ہے، آپ اس کو ہلا شری دینے کے لیے آوازیں لگاتے ہیں، ہاں بھائی تیز اور تیز اور تیز، یہ بھی دوڑانا ہے، یہ بھی ہنکانا ہے، لیکن یہ ترغیب کے ساتھ ہے۔ اور ایک یہ کہ لٹھ لے کر کے کسی کو مارا جائے اور مار کر کے کہا جائے تیز دوڑ تیز دوڑ، دوڑایا اس کو بھی جا رہا ہے، دوڑایا اس کو بھی جا رہا ہے، لیکن وہ جو پہلے والا ہے اس کو دوڑایا جا رہا ہے، یا جو ذکر ہوا کافر، اس کو دوڑایا جا رہا ہے لٹھ لے کر کے، اور دوسرا جس کا تذکرہ بھی آ رہا ہے اس کو دوڑایا جا رہا ہے کس کے ساتھ؟ ترغیب دے کر کے۔ یہ دونوں میں فرق سمجھ آ گیا۔ اب اسی کو سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور انداز میں بیان فرمایا، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ اللہ وفدا اور وردا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ دیکھیے توجہ کیجیے، وفد کس کو کہتے ہیں؟ وفد وہ ایک مخصوص گروہ، وہ ایک مخصوص جماعت جو کسی کی طرف سے بطور نمائندہ کسی کے پاس پہنچتا ہے۔ تو جو نمائندہ جماعت آتی ہے، یقیناً جس کے پاس پہنچتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کا اکرام کرتے ہیں، پروٹوکول دیتے ہیں، اس کو عزت دیتے ہیں۔ ہمارے اسٹیٹ گیسٹ آئے ہوئے ہیں، پروٹوکول مل رہا ہے، وزیر گئے ہیں ان کو ریسیو کرنے کے لیے، یہ پروٹوکول ہے نا جی۔ اب ایک آدمی مجرم ہو اور اسے ملک میں لایا جائے، لے جایا تو اس کو بھی جائے گا، لیکن اس کو لے جانے والے پولیس آفیسرز ہوں گے، اس کو لے جانے والے ملٹری آفیسرز ہوں گے، اور اس کو لے جانے والے جو ہے وہ حفاظتی ادارے ہوں گے، سیکورٹی ادارے۔ اب یہ یاد رکھیے کہ دونوں کے معاملات میں فرق ہے۔ جن کو رب الجلال نے متقین کہا، فرمایا یہ وفد کی صورت میں لے جائے جائیں گے، ان کا پروٹوکول، لے جانے میں بھی عزت ہوگی اور آگے بھی ان کو ویلکم کیا جائے گا، جیسے آگے آ رہا ہے سلام علیکم طبتم فادخلوها۔ اور جو جہنمی ہوں گے ان کو جہنم کی طرف وردا کر کے لے جائے۔ وردا کا معنی کیا ہے؟ وردا کا معنی یہ ہے کہ وہ اونٹ جنہیں مار مار کر کے دوڑایا جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ آگے دیکھیں، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور جو لوگ اپنے پروردگار کے سے ڈرتے ہیں ان کو گروہ گروہ بنا کر جنت کی طرف لے جایا جائے گا، حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها۔ اس پہلی آیت میں ذرا دیکھیے گا، وہ جو اوپر والی آیت ہے وہاں لفظ تھا حتی اذا جاؤها فتحت، واو نہیں تھا، یہاں پر واو ہے، ذرا سمجھیے گا قرآن کی بلاغت پہ غور کیجیے گا۔ حتی اذا جاؤها فتحت، یہاں تک کہ جب لایا جائے گا ان کو، تو لانے کے بعد جنت کی طرف لانے کے بعد ان کے لیے دروازہ کھولا جائے گا، ان کے ٹھکانے میں انہیں پہنچانے سے پہلے تنبیہ کی جائے گی، باتیں سنائی جائیں گی، جیسا کہ سنائی گئی الم یاتکم رسول منکم، دروازے بند ہیں، دروازے بند کر کے دروگہ جہنم کی گفتگو سنیں گے، ڈانٹ ڈپٹ سنیں گے، گویا جہنم میں جانے سے پہلے سخت ترین کلمات سنیں گے۔ اور جنتیوں کے لیے کیا ہے؟ حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها، جب اہل جنت کے پاس آئیں گے تو حال یہ ہوگا، صورت یہ ہوگی، کیفیت یہ ہوگی، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں، انہیں لمحہ بھر انتظار نہیں کرنا پڑے گا، کوئی بات انہیں خلاف مزاج سننی نہیں پڑے گی۔ کیوں کہہ لیجیے کہ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، کوئی گیسٹ آتا ہے تو اس کو پھولوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں، پھول برسائے جاتے ہیں، ویلکم ویلکم کی صدائیں آتی ہیں، خوش آمدید کی صدائیں آتی ہیں، وہاں پر بھی یہی کہا جائے گا وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم۔ دیکھیے وہاں پر بھی جو جہنم کے دروغے ہیں وہ بھی بات کریں گے، جنت کے جو میزبان ہیں وہ بھی بات کریں گے، لیکن دونوں میں فرق ہے، وہ ڈرائیں گے، وہ دمکائیں گے، وہ سخت باتیں سنائیں گے، اور یہ پروٹوکول کے الفاظ کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها۔ اے اللہ ہمیں ان میں سے بنا۔ تو وہ فتحت ابوابها کا واو کا فرق سمجھ گیا؟ واو کا مطلب یہ ہے اس حال میں یہ آئیں گے جنت کے پاس کہ جنت کے دروازے کھلے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، کوئی روزے سے متعلق ہے، کوئی نماز سے متعلق ہے، کوئی جہاد سے متعلق ہے، کوئی خرچ کرنے سے متعلق ہے،
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز جنت کے 8 دروازوں کا ذکر فرما رہے تھے، تب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جسے جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا؟ پہلے بات یہ ہوئی کہ روزے داروں کو باب الریان سے بلایا جائے گا، نماز کے اندر شغف رکھنے والوں کو باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، جہاد کی طرف شغف رکھنے والوں کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا، ایسے مختلف دروازوں کا ذکر آپ سے نے کیا۔ تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے جسے جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اے ابوبکر، میں امید کرتا ہوں کہ وہ آپ ہی ہوں۔ چرچے ہیں جس کے عرش پر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ۔ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، جنت کے جو میزبان ہوں گے جنت کے دروازوں پر جو کھڑے ہوں گے وہ کہیں گے کہ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، طبتم بہت اچھے رہے، تم بہت اچھے رہے کہ تم نے توحید کو مانا، شرک سے انکار کیا، فادخلوها خالدین، اس میں داخل ہو جاؤ، وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض، تو وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے وعدے کو ہمیں ہمارے لیے سچا کر دکھایا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنایا۔ 2 باتیں، ایک وہ شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے اپنا کیا ہوا وعدہ سچا کر، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، پروردگار جو آپ نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو ہمارے حق میں سچا کر دکھائیے گا، ہم سے اے اللہ وعدہ خلافی نہ کیجیے گا، یا یوں کہہ لیجیے ولا تخزنا یوم القیامہ۔ اس آیت کریمہ میں کہا گیا کہ پروردگار ہمیں قیامت کے دن رسوا ہونے سے بچا لیجیے، وعدے کو پورا کیجیے، اور انک لا تخلف المیعاد، آپ وعدہ خلافی کرتے نہیں۔ ایک تو یہ گویا اہل ایمان اس وعدے کے متعلق ذکر کریں گے پروردگار جو وعدہ آپ نے کیا تھا وہ سچا کر دکھایا۔ دوسری بات وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، ہمیں ہمارے رب نے اس زمین کا وارث بنایا۔ اب یہ بات سمجھیے، پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں، اشارہ کر دیتا ہوں، ہر انسان کے لیے دونوں جگہ میں کچھ حصے مختص ہیں، ہر انسان کے لیے جنت میں بھی اور جہنم میں بھی حصے مختص ہیں۔ انسان اگر اللہ کی منشا کے مطابق زندگی گزار لیتا ہے تو اس کے لیے جنت والا مقام اسے دے دیا جاتا ہے، اور ساتھ اس کے جہنم والے جو مقام ہے یا جہنم والا جو اس کا مقام تھا یا ٹھکانہ تھا وہ جہنم میں جانے والے کسی کو دے دیا جاتا ہے، اور اس جنت کا ایک ٹھکانہ یا اس جہنمی کا ایک ٹھکانہ جو کہ جنت میں تھا، اب چونکہ وہ جہنم میں چلا گیا، دائمی جہنم میں، تو اس جہنمی کا جو جنت میں بنایا وہ ٹھکانہ تھا یا مقرر کیا وہ ٹھکانہ تھا، وہ ٹھکانہ ظاہر کسی کو دینا تو ہے۔ اللہ رب العزت حدیث مبارکہ کے مطابق وہ جنت کا ٹھکانہ جو جہنمی کا تھا وہ کسی جنتی کو دے گا، اور پھر اس جنتی کو اس کے جہنم کا ٹھکانہ دکھلا کر کے بتایا جائے گا وہ تیرا مقام تھا، اگر تو نیک اعمال نہ کرتا، اللہ کی رضا کو حاصل نہ کر پاتا تو تو اس مقام پہ ہوتا، اس مقام پہ نہ ہوتا، آج تو اس مقام پر ہے تو وہ تیرا مقام فلاں کو دے دیا گیا، اور یہ جو تیرے پاس یہ جو دوسرا ایکسٹرا مقام ہے نا، یہ درجہ یہ ٹھکانہ وہ فلاں جہنمی کا ہے، دیکھ وہ کام رہا، ایسے ہی جہنمی کو بھی دکھایا جائے گا۔ تو یہ اورثنا الارض کا معنی یہ کہ واقعی جنت میں الاٹمنٹ جو ہوگی پلاٹوں کی وہ اصل کو دیا جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ وراثتاً بھی کچھ نہ کچھ دیا جائے گا جو کہ جہنمیوں کا ہوگا۔ ایسے ہی جہنم میں جہنمیوں کو جو کچھ ملے گا وہ اپنا تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن ساتھ جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں ان کے حصے کا بھی عذاب اور ان کے حصے کی تکلیف بھی ان کو دی جائے گی۔ نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء، یہ اس آیت میں تیسری بات ہے جنتیوں کی نعمت کے حوالے سے، ہم جنت میں جس مکان میں چاہیں رہیں۔ دیکھیے جنت میں ہر جنتی کا ایک مقام ایک ٹھکانہ تو مقرر ہے، لیکن اس جملے میں ایک اضافی بات کہی جا رہی ہے، اور اضافی بات کیا ہے کہ جنتی اپنے ٹھکانے کے علاوہ جہاں چاہیں گے پوری جنت میں گھوم پھر سکیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ہی جنتی جنت میں چلا گیا گویا کہ ایک سرخ تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو گیا، گھوم رہا ہے، سیر و سیاحت کر رہا ہے، گھوم رہا ہے، تفریح کر رہا ہے، اور اسے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اسے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اور اتنی رفتار سے وہ سواریاں جائیں گی کہ کسی قسم کا کوئی ان کو خطرہ لاحق نہیں ہوگا، نہ ان کا پیٹرول ختم ہوگا اور نہ ہی ان کا ایندھن ختم ہوگا اور نہ ہی ان کا ایکسیڈنٹ ہوگا، نہ ہی ان کا کوئی چلان ہوگا، نہ ہی ان کے لیے کوئی نقصان کی بات ہوگی۔ اللہ کی کریمانہ صفت کے نتیجے میں اہل جنت کے لیے بہت بڑا اعزاز، انعام اور اکرام ہے، جہاں جائیں گے، بلکہ حدیث مبارکہ میں یہاں تک آتا ہے ہزاروں میل کے فاصلے پر ایک جنتی کا دوست ہوگا، ظاہر درجات کا تفاوت ہوگا، ہزاروں میل کے فاصلے پر ایک جنتی اس کا دوست دوسری جگہ پر، تو یہ ہزاروں میل کے فاصلے میں ایسے لمحات میں پہنچ جائے گا اور اس سے جا کے ملاقات کرے گا۔ فنعم اجر العاملین، تو اچھے عمل کرنے والوں کا بدلہ کیا ہی خوب ہے۔ وترى الملائکۃ حافین من حول العرش، اور آپ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ عرش کے گرد گھیرا باندھے ہوئے ہیں، عرش کے گرد دیکھیں یہ جو مقرر فرشتے ہیں، مقرر فرشتے 4 ہیں، اس کے علاوہ عرش کے گرد
فرشتے ہیں، ملائے اعلیٰ کے فرشتے ہیں، اسی طریقے سے ملائے سافل کے فرشتے ہیں. یہ 3 قسمیں فرشتوں کی میں نے پہلے تفصیل سے ذکر کر دی. یہاں پر جو عرش کے گرد ہر وقت اللہ کی تجلیات کو دیکھنے والے فرشتے ہیں، یہ اس سے مراد ہوا ہے. یسبحون بحمد ربہم، اور یہ اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، تحمید کرتے رہتے ہیں، حمد و ستائش کرتے رہتے ہیں، تسبیح کرتے رہتے ہیں. وقضی بینہم بالحق، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا. قیامت کے دن جنتی اور جہنمی سب کے درمیان حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. یہ کون کہے گا؟ اس کے بارے میں یہ جنتی کہیں گے، یا وہی جو فرشتے مقرب ہیں وہ کہیں گے، یا عرش کے گرد جو اپنا گھیرا باندھ کر کے، یا عرش کے گرد جو ہے وہ کھڑے ہوئے عقیدت کے ساتھ فرشتے وہ اللہ کی حمد و ستائش بیان کریں گے، یا اللہ کی طرف سے جنتی جنت میں جا کر کے جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر کے کہیں گے الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ یہ جملہ ہمیں بھی جنت میں کہنے کی توفیق نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.